علیہ السلام کو جنت کے لیے بنایا گیا تو پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی رکھا گیا جہاں ان کے پاس ہر تمام اشیاء موجود تھی۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہ گئے تھے اور جنت میں اکیلے ہی گھومتے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے اس اکیلے پن کو دور کرنا بہتر جانتا تھا، اور پھر جب آدم علیہ السلام سوئے اور جب وہ اٹھے تو انہوں نے سر کے پاس ایک عورت کو بیٹھا ہوا پایا جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پھر سے پوچھا تم کس لیے بنائی گئی ہو؟ انہوں نے کہا تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔ فرشتے جو اس معجزے سے بخوبی واقف تھے آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم اس کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ ہوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ اسے جاندار چیز سے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرو۔ اور ہم نے کہا کہ آدم بہشت میں رہو اور بھی روک ٹوک ہو کر کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ ہم نے فرمایا آدم شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو تم کو آسائشیں ہوں گی کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تمہیں ایک درخت دکھاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے اور بادشاہت کے کبھی نہ زائل ہو۔ تو شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے صدر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے